خوش آمدید، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم. میں ہوں سید عرفان فاضل اور اس وقت ایک اسپیشل کانورسیشن ہے. جیسے اب سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک اسپیشل کانورسیشن کے ساتھ جی ہاں ہم لائیو مخاطب ہوتے ہیں. کچھ پرسنالٹیز کے ساتھ، کچھ شخصیت کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، ڈفرینٹ انڈسٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے دیکھا کہ کئی سارے ڈاکٹرز، لائرز یا کہہ سکتے ہیں کچھ ریناؤنڈ بزنس مینز ہمارے اس لائیو براڈ کاسٹ میں جڑتے ہیں. آج بھی ہم نے وادی کشمیر کے ایک بڑے جانے مانے بزنس ٹائکون، ایک ایسے منجے ہوئے کھلاڑی جو کہ ہینڈی کرافٹ کی دنیا کے ریناؤنڈ بزنس ٹائکون ہے، جنہوں نے اپنا کریئر جو ہے بہت پہلے ہی سٹارٹ کیا، پڑھائی لکھائی بھی باہر سے کی، اس کے بعد یہاں اس انڈسٹری کو بہت آگے بڑھایا. سوشل ایکٹیویٹیز میں ان کا ایک زبردست کنٹریبیوشن ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کہ اگر دیکھا جائے چاہے وہ کووڈ کا ٹائم ہو، چاہے وہ کچھ بھی ایسے حالات رہے، تو یہ شانہ بشانہ لوگوں کے سامنے اپنی خدمت کے ساتھ حاضر ہے. میرے آج کے مہمان ہیں ساحل ضرو. آپ کا ویلکم. تھینک یو ویری مچ. ساحل ضرو ہمارے ساتھ ہے. تو آئیے سب سے پہلے ان سے ہی ان کے بایو سے ریلیٹڈ یعنی پروفائل سے ریلیٹڈ کچھ باتیں پوچھتے ہیں. سر سب سے پہلے بتائیے آپ کی پڑھائی لکھائی کہاں سے ہوئی؟ میں ڈیورنگ ملٹنسی ہم لوگ بامبے شفٹ ہوئے اور ہمارا بزنس آلریڈی بامبے میں اسٹیبلش تھا. اوبرائے تاج میں وی ویر اے لیڈنگ ہینڈی کرافٹ پیپل ان دا ورلڈ ایکچولی. سو وی ہیو بزنس آل اوور. تو میری پڑھائی زیویئرز میں ہوئی. 2001 میں آئی تھنک میں نے اپنے ڈیڈ کو جوائن کیا بزنس، اور 2006 تک میں بامبے میں رہا. 6 سال اس سے پہلے بھی ہم بامبے میں تھے. اور اس ٹائم ایک گروئنگ انڈسٹری یہ مانی جاتی تھی ہینڈی کرافٹ کی. باہر کے انٹرنیشنل لاٹ آف کلائنٹس یوز ٹو کم، اور کافی اچھا یہ بزنس مانا جاتا تھا اور اچھے طریقے سے کام چل رہا تھا. پھر بامبے میں جب اٹیکس ہوئے، آپ کو پتا ہوگا تاج اور اوبرائے کا، اس ٹائم بامبے ایک دم سے ڈکلائن پہ چلی گئی اینڈ وی ہیڈ ٹو شٹ آلموسٹ آل آر اسٹورس اراؤنڈ بامبے بزنس. سو آئی موو ٹو دہلی. وی وینٹ ٹو یورپ. وہاں پہ کافی ہم نے پروموٹ کیا، پر یہ انڈسٹری کچھ ٹائم کے بعد ایک دم ڈکلائن پہ چلی گئی. اس کے بعد وی فیس سم بگ ڈیفیکلٹیز. فلڈس کا سچویشن آ گیا جس میں کافی لاس ہوا لوگوں کا، جس میں ہم نے آ کے کافی ہیلپ کی. اس کے بعد اپارٹ فرام یور دس بزنس میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ زندگی میں ایک لائف میں گول ہوتا ہے، ہمیشہ ایک اسپیشل اپنا گول ہوتا ہے. اٹ واز یور کنیکشن لائک کہ ڈیڈ کا ہی ہاتھ بٹانا ہے، اسی انڈسٹری میں آنا ہے، یا ساحل کچھ اور کرنا چاہتا تھا لائف میں؟ No, I wanted to travel abroad and settle down there, but being the only son, which we most of the Kashmiris we face is کہ نہیں بھائی ماں باپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. And I decided to be here, and then the love that I had inherited from my fathers and grandfather, the name Khazar Muhammad that we been there for almost 100 years now. I think وہ میرے خون میں بھی وہ رگوں میں دوڑ رہا تھا، تو میں نے بھی اسی آرٹ کو پرسیو کیا. اینڈ I don't know, it started with just fun, but وہ کتنا سیریس ہوا ٹائم کے ساتھ، شوق بن گیا، پیشن بن گیا، جنون بن گیا، اور ٹائم کے ساتھ I just grew very fast. گریٹ. تو کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر سے لے کر دنیا بھر کی سیر آخرکار کشمیر میں ہی واپس، کشمیر میں ہی شفقت محبت ماں باپ کے ساتھ. اچھا، انڈسٹری کی اگر ہم بات کریں گے سر، آپ نے ایک پورا ورلڈ ٹریول کیا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کہ یو ہیو اے لاٹ آف بزنس کلائنٹس آل اوور ورلڈ. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اس وقت کشمیر کا ہینڈی کرافٹ کہاں ہے؟ ابھی کچھ سالوں میں وی ہیڈ اے ویری بگ بوم. ہمارا چائنا میں کافی ڈیمانڈ ہینڈی کرافٹ کا سڈنلی آؤٹ برسٹ ہو گیا کووڈ کے ٹائم پہ. سو آئی تھنک آئی ریمبر آئی واز ون آف دا لیڈنگ سیلرز فار دیٹ کووڈ پیریڈ اینڈ وی سپورٹڈ پیپل. کافی لوگوں کے پاس یہاں پیمنٹس نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، مال نہیں بک رہا تھا، تو اس ٹائم پہ کافی سپورٹ کیا میں نے. اینڈ آج کی ٹائم پہ آپ دیکھو، لیبر ریٹ ہو، پشمینہ ریٹ ہو، ہر چیز ڈبل ہو گئی. اٹس ناٹ اے جوک. ڈکلائننگ انڈسٹری بیکیم اے بومنگ انڈسٹری. آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھو گے، جن لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا یا جن کے سن ڈاٹرز بچے بولتے تھے ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے، آج ان سب نے اس کام کو اپنایا ہے. اپنے لیے ایک ایک آدمی 10 100 لوم 40 لوم کھڑے کر رہا ہے. اینڈ دا ینگسٹرز، ایون ابھی تو میں سنتا ہوں کہ لڑکیاں یہ کام کر رہی ہے، ہماری بچیاں. یس، دے آر سٹنگ. اینڈ اس کا جو پرائس انفلیشن ہوا ہے، اچھے پرائس میں بک رہا ہے مال، لوگوں کو اچھے پروفٹس مل رہے ہیں. سو پیپل آر کمنگ بیک ٹو ورلڈ انڈسٹری. اینی سارٹ آف لائک ڈسٹنکشنز، اچیومنٹس فرام ورلڈ ریکگنیشن، لائک آپ کو جس طریقے سے آپ نے اچیو کیا ہے اپنا نام، تو یہ چیز اپریشیٹ کی گئی کہیں ایسے مقام پہ جہاں کا ذکر ہوا؟
आई थिंक आई एम वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड इन चाइना आज की डेट में. मेरे कुछ शॉल क्रिस्टीज में बिके हैं. हमारा एक कारपेट और जरी का शॉल क्रिस्टीज में गया है. I have been invited by a big client from China and I do my exhibitions and shows. और उसका ये है कि जिन कंट्रीज में आज तक लोगों को पश्मीना या कारपेट्स के बारे में कोई इल्म नहीं था, आज वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई. तो इंडिया में डिमांड कम हुई क्योंकि लोग ऑलरेडी यहाँ पे एक्सीड कर चुके थे अपनी बाइंग पावर. सो वी हैड टू गो आउट एंड नाउ पीपल हु कम बैक टू इंडिया दे वांट टू बाय इट एंड द प्राइसेस आप सब कुछ ठीक हो रहा है अब तो. दुनिया के लिए तो कह सकते हैं कि आप अपनी अपनी खूबसूरत पहचान छोड़ी. कश्मीर को लेकर अगर देखा जाए, जो इस वक्त एक एंटरप्रेन्योर आपको देख रहा होगा या यंग बिजनेसमैन जो हैंडीक्राफ्ट्स में ले, उनके लिए कुछ बेनिफिशियरी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स आपने लाइफ में लिए सो दैट दे विल आल्सो कम अप. सी द थिंग इज क्वालिटी कंट्रोल, डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग एंड प्रमोशन. ये चार चीजें हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को बूम कर जाएगी. काफी लोगों ने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया. सस्ती चीजें, नकली पश्मीना, वूल, हर किस्म की चीजों को लाते हैं इस इंडस्ट्री को खराब करने के लिए. तो मैंने आई थिंक लास्ट 2 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करवाई थी, पश्मीना हैंडीक्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो आज काफी काम कर रही है. इसमें क्वालिटी कंट्रोल, लेबर रेट्स एंड प्राइस फिक्सिंग, हर चीज का एक प्राइस होना चाहिए ताकि कारीगर एनकरेज हो. एंड वो चीज़ हेल्प कर रही है. आज इंडस्ट्री में बूम आ रहा है. ये हमारी बदकिस्मती है कि ये हालात ख़राब हुए. अभी आई वॉज हेयर, कुछ वेडिंग्स बड़ी बड़ी दुबई से आई थी, सेल्स बहुत अच्छी थी, हर कोई कमा रहा था. रास्ते में छोटे से छोटा वेंडर हो या बड़े से बड़ा शोरूम हो, एवरीबडी वॉज मेकिंग मनी. बट एकदम से वो सारा आप समझो जीरो पे आ गया. साहिल साहब, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा. फॉर एग्जाम्पल सेटअप को लेकर, आप एक विजनेटिक बिजनेसमैन है. हमें अगर कोई अपना सेटअप खड़ा करना है कुछ नए आइडियाज के साथ, कुछ नई आइडियोलॉजी के साथ, जो हैंडीक्राफ्ट के साथ अपना नाम कमाना चाहता है, कि जैसे आपने क्वालिटी के बारे में बात की, एक सपोर्ट जो गवर्नमेंट के एंड से होता है, खास तौर पर कुछ स्कीम्स, तो आपने तो कभी, मुझे नहीं लगता है कि उन पर ध्यान दिया होगा क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड था, मगर जिनको जरूरत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक इंडस्ट्री, वाहिद इंडस्ट्री है जिसने कभी गवर्नमेंट से किसी तरह का सपोर्ट नहीं लिया. आपके होटल इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज मिली या बाकी एग्रीकल्चर में मिला. कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट के हम लोग जो है, हमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए. जब हालात खराब हुई, हम अपने संदूकों को लेके घर घर गए, विदेश घूमे और हमने प्रमोट किया. इवन टुडे व्हेन ये वेंटिलेटर पे ऑलमोस्ट इंडस्ट्री थी, गवर्नमेंट ने कभी हाथ हमारे लिए नहीं किया. हमारे नुमाइंदे चेंबर्स में नहीं होते थे, आज है भी, मगर टैक्सेशन में कभी रिलीफ नहीं मिला. कारपेट वालों को मिला बट शॉल वालों को नहीं मिला. तो इनजस्टिस हमारे साथ हमेशा होता रहा. पर एक शॉल वाले ने, कारपेट वाले ने हमेशा अपना रास्ता खुद ढूंढा. और बार बार ये मतलब गवर्नमेंट से फरियाद कर करके, जी हमारे टैक्स कम करो, ये हैंडीक्राफ्ट है. दुनिया भर के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स में लोग बेनिफिट लेते हैं, पर हमारे यहाँ टैक्सेशन ही कम नहीं होती. तो वी आर ऑलवेज बीन सफरिंग. और ये है कि हम अपने हाल पे हमेशा ही लड़ते रहते हैं. देखा जाए तो कहते हैं ना कि नकल करना, चोरी करना, या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में भी आ गए जिन्होंने कुछ नकली चीजें भी बनाई, उससे आपकी इंडस्ट्री में असर पड़ा? ऑफ कोर्स पड़ा. जब मैंने चाइना या यूरोप शुरू किया था, उस टाइम पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माल बेचा. फिर वो मार्केट में काफ़ी लोगों का जगह बन गया आने के लिए. दे केम बट दे कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. उन्हें वूल मिक्स कर दिया पश्मीना में या कारपेट में कुछ और डाल दिया. उसका नतीजा क्या हुआ? द अदर कंट्री पीपल स्टार्टेड लेबोरेटरीज देयर and they sent it for testing, which was something which we never heard of. And काफ़ी हद तक लोगों को वहाँ धोखा मिला, जिस वजह से काफी सामान कश्मीर वापस आ गया. कह सकते हैं कि नाउ द विजन इज ओपन, लाइक देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी ह्यूज. आप समझदार हो गए लोग. इवन कश्मीर में जीआई जो हमने शुरू किया, जो स्टैंप्स लगते हैं, ऑथेंटिफिकेशन, वो सब कुछ शुरू हुआ. उस वजह से काफी लोगों में ट्रस्ट वापस आया. क्लाइंट्स भी यहाँ के बोलते जी आपका जीआई है, तो वी शो देम वी आर रजिस्टर्ड विद जीआई एंड वी डू इट. इसकी कभी जरूरत पड़ी नहीं, पर धोखाधड़ी इतनी बढ़ गई थी कि अब ये जरूरी हो गया है. Alright, how do you see the situation, like जो अभी ये कह सकते हैं कि एक मेजर अटैक हुआ जिसको हर किसी का अफसोस है, खासतौर पे हर कोई हमदर्दी इस पर जता रहा है. इस वक्त इंडस्ट्री के साथ देखा जाए तो हर कोई बोलता है कि बिजनेस तो चलता रहेगा,
مگر دیکھا جائے کہ سچویشن جو ہے کشمیر کی وہ دوبارہ سے بحال ہونی چاہیے, کیا کہنا چاہیے؟ بہت برا ہوا جو ہوا. میں نے کل بھی انٹرویو دیا, میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کشمیر کو اپنا گھر مانتے ہو تو آپ کے گھر پہ اگر کوئی حملہ کرے تو اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جاتے. اسی لیے میں نے کل بھی اپیل کی تھی سب سے کہ آپ لوگ آؤ, اور یہ ایک ہی جواب آپ دے سکتے ہو دشمن کو کہ ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں, ہم آئیں گے کشمیر. کافی سیلیبریٹیز نے بھی انفیکٹ یہ کہا کہ ہم کشمیر میں ہی اپنی چھٹیاں کریں گے. تو یہی ایک اسپرٹ ہوتا ہے جس سے یہاں کے لوگوں کو سپورٹ ملے گا. کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ یہاں بھی غریب لوگ ہیں, ہندوستان کے باقی ملکوں کی طرح یہاں بھی بے روزگاری ہے, روزگار لوگ ڈھونڈتے ہیں. یہ جھوٹ ہوگا کہ ہم بولیں گے نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے. سب کو بزنس چاہیے, سروائیو کرنا ہے. یہاں بھی فیملیز ہے, بچے ہیں, انکم ہونی چاہیے, اور کیوں نہیں ہوگی. میرا یہی ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ آپ کشمیر آؤ, اور یہی ایک جواب دے سکتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کو کہ نہیں جی ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں. انڈسٹری کو لے کر ہر ایک میجر فال ڈاؤن ہے ہر سیکٹر میں اس وقت. کیا آپ کو لگتا ہے, آپ کے پاس ایک ویژن ہے, آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا وقت لگے گا دوبارہ سے بحال ہونے میں, یا کہہ سکتے ہیں کہ بہاریں پھر بھی لوٹ کے آئے گی؟ ہمیشہ امید پہ ہی قائم ہے دنیا, اور ہم امید کے ساتھ ہی ملٹنسی سے نکل کے ابھی تک اسی سے چلتے رہے ہیں. اور آئی تھنک امید کے سہارے ہی بیٹھے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں. امید ہے کہ سچویشن کافی اچھی ہو جائے گی, بہتر ہوگی. لوگ آئیں گے, ضرور آئیں گے. کشمیر ایسی جگہ ہے جس نے بہت برا ٹائم دیکھا ہے اپنے ٹائم پہ, اور ہم اس سے نکل کے باہر آئے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بھی برے ٹائم ہم نے دیکھے ہیں. ہوپ فلی ریوائیو ہوگی پوری انڈسٹری, ہوٹل انڈسٹری, شال انڈسٹری, باقی جو گھوڑے والے شکارے والے ہیں, سب اٹ ول کم بیک ٹو نارمل. آپ کی انڈسٹری پہ کچھ اس کے اسرار ہیں, یا کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پورے یورپ میں کلائنٹس ہے, ورلڈ میں کلائنٹس ہے, تھوڑا لگ رہا ہے آپ کو کہ مس ایپ کی وجہ سے جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا مائنڈ چینج بھی ہو گیا ہے؟ نہیں, سپورٹ ہمیشہ انٹرنیشنل لوگ کرتے ہیں. جب بھی وہ دیکھتے ہیں ٹیررزم یا کشمیری سفر کر رہا ہے, ہمیشہ باہر کے لوگوں نے سپورٹ دیا ہے, عزت دی ہے. کشمیر ایک واحد جگہ ہے جہاں آپ کہیں بھی انٹرنیشنلی جاؤ تو پیپل ریکگنائز یو. رائٹ. تو کشمیریز ہیو میڈ دیٹ نیم فار دیم, اینڈ اتنی لمبی سفرنگ رہی ہے کشمیریوں کی کہ پیپل ہیو دیٹ سافٹ کارنر فار کشمیریز. بٹ ہاں, یہاں کا مارکیٹ جو کشمیر کا مارکیٹ تھا, اس سمر کی سیلز اچھی ہوتی تھی, کافی لوگ سروائیو کر جاتے تھے. اس کو افیکٹ پڑ چکا ہے, پر ڈیمورلائزیشن نہیں ہونی چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ ٹوریزم آئے گا, ہم کریں گے. اور کافی ٹائم بعد لوگ واپس کشمیر آئے, اپنے گھروں سے سامان بیچتے تھے, اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے. نہیں تو آپ کو پتہ ہے ونٹرز میں لوگ جا کے باہر ملکوں میں بیچتے ہیں, 6 مہینہ اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں. تو وہ سب ماحول چینج ہو گیا تھا. واپس کشمیر میں لوگ آئے تھے, یہاں گھر بیٹھے بیٹھے کما رہے تھے, شام کو اپنے گھر جاتے تھے. دس از واٹ واز ورتھ اٹ. پر ابھی یہ حال نہیں ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ ٹوریزم آئے گا, واپس آئے گا, اور سب نارمل ہو جائے گا. آپ نے سوشل ایکٹیویٹیز, سوشل کاز بھی بہت سارے کیے. ہمیں یاد ہے کہ کووڈ کے ٹائم پہ آپ نے بڑی ہیلپ کی تھی لوگوں کے سامنے, آپ نے مین اینڈ مشینری کے ساتھ آگے قدم بڑھائے تھے. تھوڑا سا یہ سوشل کاز کیا دلی چاہت؟ لو فار یور ہوم ٹاؤن, کیونکہ ہم ہمیشہ باہر رہے ہیں, اور جب بھی یہاں پہ کوئی مصیبت آئی ہے, یہ ہم یوتھ کے لیے یہ ہے کہ کچھ کرنا چاہیے. فلڈس کے ٹائم پہ میں نے رافٹ لائی تھی, اور کافی سامان, اینڈ لاٹ آف پیپل ڈونیٹڈ, اور ہم نے یہاں کافی کام کیا ابھی, کیونکہ حالات آپ کو معلوم ہے فلڈ میں بڑے خراب تھے. اور کووڈ میں سملیرٹی یہ تھی کہ ہمارے یہاں آکسیجن سلنڈرز نہیں تھے, وہ سب اکوپمنٹ نہیں تھے, ہاسپٹل اس طریقے سے ریڈی نہیں تھے. تو ہم نے پرائیویٹلی سب کو اسٹیبلش کیا تھا یہاں پہ, اور وہ برا ٹائم تھا, بالکل کام نہیں تھی ورلڈ وائڈ. بٹ اس برے ٹائم میں بھی ہم نے اس ہینڈی کرافٹ انڈسٹری کو گرنے نہیں دیا. وی ہیو کیپٹ اٹ گوئنگ. فینٹاسٹک. ایٹ لاسٹ میں جاننا چاہوں گا, واٹ ول بی یور میسج ایٹ لیسٹ, جو ابھی سرکمسٹانسز ہے, جو سچویشن ہے, ایک یونٹی ہے, ایکویلٹی ہے, میجورٹی ہے, تو کیا میسج دیں گے آپ پورے کشمیر کو؟ پہلے تو میں اسپیشلی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آل اوور انڈیا کہ کشمیر آرٹیکل 370 کے بعد آپ نے کہا کشمیر ہمارا ہے, تو یہاں کے باشندے بھی آپ کے ہیں. ہمارے جو بچے باہر پڑھ رہے ہیں, میں نے سنا تھا کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اٹ از یو ہیو ٹو کنڈیم اٹ ان دا ہارشسٹ وے, اینڈ ایکشن ہیز ٹو بی ٹیکن. کہ یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, کیونکہ آپ نے کہا کشمیر ہمارا ہے, تو یہ کہنے سے نہیں ہوتا, یہ دکھانا ہے آپ کو. آج اگر یہاں حملہ ہوا ہے, یہ آ کے آپ کو جتانا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارا ملک ہے, یہ ملک کا ایک حصہ ہے. ادھر سے بھاگنا نہیں ہے, یہاں آ کے
ان کو دکھانا ہے کہ نہیں جی ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں, آپ نے 28 مارے 28 کروڑ آ جائیں گے. تو یہ اسپرٹ ہونا چاہیے انڈیا کا. ابھی انڈیا یونائٹ ہونی چاہیے. ابھی تو انفیکٹ باہر جو کشمیریوں نے اپنی آپ نے دیکھا کس طریقے سے ایک کشمیری شہید ہوا ٹورسٹ کو بچانے کے لیے, دوسرے لوگوں نے ان کو گودوں میں اٹھایا, پہاڑوں سے نیچے اتارا. اور یہ چیز آپ اگنور نہیں کر سکتے ہو کہ کشمیریوں نے ہی ہیلپ کی وہاں, اور ان کو تنگ کرنا, ان کے بچوں کو باہر تنگ کرنا, یہ جسٹیفائی نہیں ہے. میں بھی باہر پڑھا ہوں, میرے ساتھ یہ کبھی دقت نہیں ہوئی, بٹ انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوتے ہیں, کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایسے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں. ان کے خلاف ہوم منسٹری کو, ایون آور پرائم منسٹر شوڈ ہیو اے ورڈ اینڈ دے شوڈ ٹیک ایکشن اگینسٹ. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ کشمیر کو ہندوستان سے الگ فیل کرواتی ہے. یہ دوری ہم نے ختم کرنی ہے. Sahil Zuru, it was lovely conversation. Thank you so much for your precious time. We hope for the best in future. Thank you very much. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ بات کی جی ہاں وادی کشمیر کے بڑے جانے مانے بزنس ٹائکون, ہینڈی کرافٹ کی انڈسٹری کے جو کافی ریناؤنڈ فگر نیم جو آل اوور ورلڈ جن کا بزنس ہے, اور جن کی بڑی خوبصورت میسج ایٹ لاسٹ آپ نے سنی. کام تو چلتا رہے گا مگر ہم ایک ہیں اور ہمیں ایک بن کے رہنا ہے. ود ویڈیو جرنلسٹ فردوس جار کے ساتھ سعید عرفان فاضل, گلستان نیوز, شری نگر, کشمیر.